السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی المصحف الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت شمع بزم ہدایت جناب محمد عربی روحنا فضا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی سیدنا امام حسن مجتبی ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور اس حدیث کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب احیاء المیت بفضائل اہل البیت میں ذکر فرمایا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جبکہ میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کتاب اہل بیت کے فضائل میں لکھی گئی ہے، مگر علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ اہل بیت پر جاں نثاری اور قربانی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ اکرام کی محبت اور ان کے نام پر قربانی پیش کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پہلے متن حدیث آپ سماعت کر لیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا لکل شیء اساسا واساس الاسلام حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحب اہل بیتی۔ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک ہے مصطفیٰ کریم کے سارے صحابہ سے محبت کرنا، اور دوسرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اہل بیت اور گھر والوں سے پیار کرنا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ نہ ناسبیت جیسا رنگ اختیار کرتے ہیں، نہ رافضیت جیسی کجروی کی جانب مائل ہیں، اور نہ خارجیت جیسی نفرت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ان کے ایک ہاتھ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا دامن ہے، تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی محبت کا دامن ہے۔ ہمارے نزدیک ضروری ہے کہ ہر صحابی کی تعظیم اور تکریم کی جائے، ہر ایک سے محبت کی جائے، لیکن دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، سنیت کا دم بھرتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اپنی محبت اور نسبت اور احترام ان ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں، وہ بھی آج سیدنا امیر معاویہ بادشاہ شام کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کر کے، چونکہ اس عنوان پر الحمدللہ میری کئی ساری تقاریر اور بہت سارا مواد موجود ہے، جو حضرات میری تقریریں سنتے ہیں، میری تقریریں سننے والے حضرات سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مگر میں آج اہل بیت اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا دم بھرنے والوں کو ایک روایت سنا کر
اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یزید سے اتفاق و اتحاد اور اس سے محبت یہ اہل بیت کو نہیں تھی، مگر اسی کے والد صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مجتہد ہیں، محدث بھی ہیں، بہت ساری حدیثیں آپ سے مروی ہیں، اور آپ مجتہد بھی ہیں جن کے اجتہاد پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی صریح حدیث موجود ہے، جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے تعلق سے اس ذات بابرکات کا نظریہ اور اندیہ پیش کر رہا ہوں جس نے میدان کربلا کے پرخطر اور نازک حالات کو اور بھائی، والد بزرگوار، دوست، ساتھیوں کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا تھا، جس کو حضرت امام زین العابدین، حضرت سجاد، جن کے لیے میرے امام، جن سے میرے امام اور جن کے توسط سے میرے امام یوں استغاثہ کرتے ہیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں، ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا قول ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ذکر الامام الحافظ ابی عبداللہ ابن مندہ، ومن ادرکہم من اصحابہ الامام ابو عبداللہ الحسین ابن عبد الملک الخلال، اور اس کی تخریج کی ہے امام حافظ ابو موسیٰ محمد ابن ابی بکر المدینی اصبہانی نے۔ پہلے والوں کی جو سن ولادت ہے وہ 443 ہے اور وفات 532 ہے، بعد والوں کی سن ولادت 501 ہجری ہے اور وفات 581 ہجری ہے۔ اس کے صفحہ 100 پر ایک سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کی گئی، حدثنا یعقوب بن محمد بن الزہری عن ابن ابی حازم عن ابیہ قال قیل لعلی بن الحسین رحمہ اللہ تعالی، حضرت علی ابن حسین جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے سوال کیا گیا کیف تقول فی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ عز وجل لوحیہ، میں اس مرد کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا، وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ، اور جس کو اللہ نے بادشاہت و سلطنت دے کر اپنی زمین کا امین بنا لیا تھا۔ چونکہ حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں الامناء ثلاثۃ انا وجبرائیل ومعاویۃ، تین امین ہیں، پہلا محمد عربی ہے، دوسرے جبریل امین ہے اور تیسرے امیر معاویہ ہے۔ آگے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّهِ، اور جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کے کاتب کے طور پر پسند فرما لیا تھا۔ اِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاوِيَةَ كَانَ رَجُلًا عَاقِلًا حَلِيمًا أَمِينًا، حضرت امام عبد الرحمن یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن معاویہ یہ عقل مند، بردوار اور امانت دار انسان تھے۔ غفر اللہ تعالی لأبی عبد الرحمن، پھر آپ نے دعائیہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی بخشش فرمائے، وَلَعَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يَثْلُبُهُ، اور جو امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ فقیل لہو، تو آپ سے پوچھا گیا یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند ارجمند نواسے پاک، یہ تو بتائیں قد کانا بینہ و بین جدی کا ما کانا، آپ حضرت امیر معاویہ کی شان میں یہ صاف اور صریح
جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دادا حضرت مولائے کائنات اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تو اختلاف ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، اگر اختلاف ہوا تھا تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا سارا کام، اللہ کا ہر کام جو ہے وہ اندازہ کیا ہوا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا فِيهِ إِلَّا خَيْرًا، پھر آپ نے فرمایا جب بھی امیر معاویہ کے بارے میں گفتگو کرو تو بھلائی کے ساتھ ہی کرنا۔ کیوں؟ فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ذو فضائل جمت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اب میں ان نام نہاد محبان اہل بیت اور گستاخان صحابہ بالخصوص گستاخ سیدنا امیر معاویہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ حب اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہو، اور اس کے بعد میں اہل بیت کے جو نظریات ہیں اور اہل بیت میں بالخصوص فرد فرید غوث وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا صاف اور صریح نظریہ اور اندیہ ہے، جو خود کہہ رہے ہیں کہ صحابی رسول امیر معاویہ کے بارے میں زبان خیر ہی کھولنا ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ تم کس طرح اہل بیت سے محبت کرتے ہو کہ دعوی محبت اہل بیت ہے مگر ان کے اندیہ ان کے نظریے کو تم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان حرکتوں سے نہ تمہیں دامن اہل بیت ہی مل پا رہا ہے اور نہ دامن صحابہ مل پا رہا ہے، چونکہ اتنا یاد رکھنا ایک بھی صحابی کی مخالفت یہ سارے صحابہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو روایت سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی نے اپنی کتاب الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابہ و اقناع الشیعہ میں تحریر فرمایا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِحَوْزِي أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ اول رکن منہا فی ید ابی بکر والرکن الثانی فی ید عمر والرکن الثالث فی ید عثمان والرکن الرابع فی ید علی فمن احسن القول فی ابی بکر فقد اقام الدین ومن احسن القول فی عمر فقد اوضح السبیل ومن احسن القول فی عثمان فقد استنار فی بنور اللہ تبارک و تعالی ومن احسن القول فی علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها ومن احسن القول فی اصحابی فہو من اہل الجنہ۔ اور اس کے آگے ہے ومن احب ابا بکر وابغض عمر لم یسقہ ابو بکر ومن احب عمر وابغض ابا بکر لم یسقہ عمر ومن احب عثمان وابغض علی لم یسقہ عثمان ومن احب علی وابغض عثمان لم یسقہ علی۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کے 4 ستون ہیں، پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی کے ہاتھ میں ہے۔ اور فرمایا کہ جو ابو بکر سے محبت کرے اور عمر سے نفرت کرے تو اگرچہ ابو بکر سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن نفرت عمر کی بنیاد پر ابو بکر بھی اس کو قیامت کے دن حوض کوثر کا جام نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی عثمان سے محبت کر کے علی سے نفرت کرے تو اگرچہ محبت عثمان اس کے دل میں ہے اور وہ کر رہا ہے بظاہر، لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی اس کو محبت اس کو جام کوثر کا نہیں پلائیں گے۔ اور اگر کوئی حضرت علی سے محبت کر کے حضرت عثمان غنی سے نفرت کرتا ہے تو مولا کائنات بھی اس کو جام کوثر نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگرچہ ان صحابہ سے محبت کرتا مگر ان کے یاروں سے نفرت ہے تو محبت نہیں دیکھی جائے گی، نفرت کا وبال اس کے سر پر پلٹ کر آ جائے گا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہے گا تو اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جو عمر کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے تو اس نے راستہ کلیئر کر لیا، اور جس نے عثمان کو اچھا کہا اس کو نور الہی حاصل ہو گیا، جس نے علی کو اچھا کہا اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں، اور جس نے میرے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہی تو وہ جنتی ہے۔ تو الحمدللہ دور حاضر میں سنیت کا وہی معیار ہے جو میرے امام
امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتابوں سے ظاہر کیا. ان کتابوں میں بالخصوص اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کی عقیدہ سادسہ اور عقیدہ سابعہ میں جو مسئلہ کلیئر کیا گیا ہے حضرات صحابہ اور مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں، ہمیں وہی ماننا چاہیے. اور آج کے دور کے ان بدبخت خطیبوں کو کہ جو اپنی تقریروں اور اپنے ممبروں سے اور اپنی گفتگو سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، جو اذیت در حقیقت مصطفیٰ کریم کو ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور سرکار کو اذیت پہنچانا در حقیقت رب کو اذیت دینا ہے. ایسے لوگوں سے دور رہے کہ ان پر کب قہر الہی نازل ہو جائے اور کب ان کی وجہ سے قوم تباہی کا شکار ہو جائے. ان سے دور رہیں، کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رہے. بس یہی کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.